معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 129 تک ہم حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اور ناظرین، اس چینل پر کمپلیٹ قرآن پاک حرف بحرف تجوید کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ بنیادی چیزیں بتاتا ہوں۔ اور جیسے کہ یہ کلرڈ ہائی لائٹڈ جو حرف ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو ریڈ کلر ہے، یہ ریڈ کلر یہ غنے کی علامت ہے۔ کون سے غنے کی علامت ہے؟ یہ مشدد غنے کی علامت ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ مشدد غنہ ہے، یہاں پر ادغام ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مشدد غنہ ہے، یہاں پر ادغام۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اسکائی کلر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اسکائی کلر ہے یہ قلقلے کی علامت ہے۔ اب قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ اب بات وہی ہے کہ میں اگر آپ کو یہاں پر ایک ایک چیز بتاؤں تو یہ ویڈیو آدھے گھنٹے تک بھی جا سکتی ہے، لہٰذا میں نے اس ویڈیو کو اس کو شارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ میرے اس چینل پر کمپلیٹ جو مدنی قاعدہ ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ جو اسکائی کلر ہے یہ قلقلے کی علامت ہے۔ اب قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں حروف کو ادائی کرتے وقت، حروف کی ادائیگی کرتے وقت اس میں جنبش ہو، یعنی آواز لوٹتے ہوئے نکلے، جیسے قد، ٹھیک ہے۔ اب کس حرف پر قلقلہ شو کرنا چاہیے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان کے اوپر جزم ہو، یہ دیکھو قاف، طا، با، جیم، دال، اگر ان کے اوپر جزم، اس صورت میں قلقلہ ہوگا، ادروائز قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پرپل کلر ہے یہ بھی غنے کی علامت ہے۔ یہ کون سے غنے کی علامت ہے؟ یہاں پر یہ اخفا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد 15 حروف ہیں، اگر وہ آ جائے تو اس صورت میں اخفا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ یہ بھی مدنی قاعدے میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھو، یہ اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد حرف با جائے، اخفاء شفوی، یہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے یہ ہے مد۔ کون سی مدہ ہے؟ حروف مدہ کے بعد، یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہ علیحدہ کلمہ ہے، یہ علیحدہ کلمہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اور اس صورت میں مد منفصل۔ مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ مد منفصل کو 2 اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، اور 2 اڑائی الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ۔ ایک بات اور، یہ جو گرین ہائی لائٹڈ جو حرف ہے، یہ گرین ہائی لائٹڈ جو حرف ہیں، یہ حرف کے پر ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی گرین ہائی لائٹڈ جو حرف آئیں گے اس کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اب یہ جو لا ہے، یہ جو لا، اگر یہ آیت کے اوپر لکھا ہو پھر ہم ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت کے اوپر لکھا ہو، یعنی یہ آیت ہے، اس کے اوپر یہ لا یہ لکھا ہو، اس صورت میں ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ اگر آیت کے علاوہ لکھا ہو تو نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے۔ مد عارض کیسے ہو رہا ہے؟ مد عارض کی پہچان کیا ہے؟ حروف مدہ، یہ دیکھو حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون۔ عارضی سکون یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم وقف کریں گے اس صورت میں یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، عارضی سکون ہو جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، مد عارض، اس کو 3 انگلیوں کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر غنہ ہوگا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ پورا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ، اب یہاں پر پر پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھنے کی کچھ حالتیں ہیں۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، کھڑا زبر پیش وغیرہ ہو، حرف کے اوپر ہو، اس صورت میں پر پڑھا جائے گا۔ اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے کوئی زیر ہو، 2 زیر ہو، کھڑی زیر، ٹھیک ہے، وغیرہ، تو اس صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ حرف کے اوپر ہے، اس صورت میں پر پڑھا جائے گا۔
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت. अब ये मद्दे मुत्तसिल है, हरूफ मद के बाद हमजा इसी कलमे में, हरूफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में मद्दे मुनफसिल, हरूफ मद के बाद हमजा इसी कलमे में मद्दे मुत्तसिल, इसको भी दो अढ़ाई अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। अहवाअहुम बअदल्लज़ी, ये मद्दे मुत्तसिल, ठीक है। जाअका मिनल इल्मी, अगेन वही बात ला, ठीक है, यहाँ पर वक्फ नहीं करना। मा लका मिनल्लाहि पुर, मिन वलिय्यिन, यहाँ पर जब हम वक्फ करेंगे उस सूरत में ये जो ग़ा है ये साकिन में तब्दील हो जाएगा, हरूफ़ मद के बाद आर्ज़ी सुकून मद आरिद। वला नसीर, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ये मद्दे मुत्तसिल। उलाइका, अच्छा ये हमजा साकिन, ठीक है। हमजा साकिन को कैसे पढ़ते हैं? हमजा साकिन को हमेशा हर हालत में झटका देके पढ़ा जाता है। हमजा साकिन इसको हमेशा हर हालत में झटका देके पढ़ा जाता है। युमिनूना बिह वमन यकफुर बिही, यहाँ में मद्दे मुत्तसिल। फ़उलाइका हुमुल खासिरून, ये मद्दे मुनफसिल, ये मद्दे मुत्तसिल। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु, अब यहाँ पर भी मद्दे मुनफसिल है, ये आपने खुद इसकी पहचान करनी होगी। अब मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो जो है आधे पौना घंटे की बन जाएगी, ठीक है। अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मद यारिद। वत्तकू यौमल ला, अब ये स्काई कलर, ठीक है। स्काई कलर इसके ऊपर जज़म है, मैंने आपको बताया कौफ ख्वाबा जीम दाल, अगर उनके ऊपर जज़म है तो कलकला होता है। कलकला मतलब जुम्बिश आवाज, हरूफ को अदा करते वक्त आवाज लौटती हुई निकलती है। जैसे हम एक कमरे होते हैं, हम आवाज लगाते हैं, आवाज लौटती होती है, ऐसी इसमें आवाज आती है, ठीक है। तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला, अच्छा ये जो कौफ है इसको ये ग्रीन है, इसको पुर पढ़ते हैं, और ये ऊपर जो जज़म है ये स्काई है। अब इसका मतलब क्या है? इसको पुर भी पढ़ेंगे, इसमें कलकला भी होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया 5 हरूफ ऐसे जिसमें कलकला होता है। अब ये 7 हरूफ और ऐसे हैं जो हमेशा हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ख्वा, स्वाद, द्वा, त्वा, वा, गैन, क़ाफ, ठीक है। ये हमेशा हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं। वला युक़बलु मिन्हा, कलकला होगा। अदलुन वला तंफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून, ये कलकला होगा। ये मद्दे मुत्तसिल, सॉरी मद्दे मुनफसिल, हरूफ मद के बाद हम दूसरे कलमे में यहाँ पर कलकला होगा। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, मद आरिद। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि
وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ قلقلہ ہوگا إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قلقلہ ہوگا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اب یہ جو اسکائی ہے ٹھیک ہے، اب اس یہاں کلکلہ کیسے ہوئی، اس کے اوپر تو جزم ہے نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ہم وقف کریں گے اس صورت میں یہ جو زیر ہے یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی، اس صورت میں کلکلہ ہوگا. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ قلقلہ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اس کو پورو بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی ہوگا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ. اب یہاں پر اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. کیسے؟ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے ہے اس صورت میں، ٹھیک ہے. باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه. اچھا یہ والا قاف، یہ کاف اور یہ قاف، ان کے جو پروناؤنسیشن اس میں یہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کی پروناؤنسیشن ڈیفرنٹ ہے. اس کو پر پڑھتے ہیں اور اس کاف کو ہمیشہ ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. یہ دیکھو یہ حمزہ ساکن، اس کو ہمیشہ جھڑ کر دے کے پڑھیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ قلقلہ ہوگا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. وقف کی صورت میں مد عارض. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قلقلہ ہوگا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اچھا یہ سواد ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر وقف نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، یہ سواد اگر آ جائے تو اس صورت میں وقف نہیں کیا جاتا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا قلقلہ ہوگا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قلقلہ ہوگا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 29 تک ہی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ پارہ کمپلیٹ کر لیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.